بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے کہ ہٹلر یہودیوں سے کیوں نفرت کرتا تھا۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے، اور بہترین انسانی ماحول کے لیے ضروری ہے کہ غلام اور نیچ قومیں ختم کر دی جائیں، کیونکہ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ یہودی چونکہ ایک عرصے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے وہ انہیں گھٹیا قوم سمجھتا تھا۔ اس لیے وہ دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ مزید یہ کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے در پردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف ہی کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، اس لیے وہ ان کو قابل گردن زدنی سمجھتا تھا۔ دراصل پورا عیسائی یورپ ہی یہودیوں سے سخت متنفر تھا۔ ان کی حیثیت ہمیشہ سے ایک مغضوب قوم کی رہی تھی۔ یہودیوں سے نفرت میں کمی اس وقت آئی جب کلیسا کا یورپی سوسائٹی پر اثر و رسوخ ختم ہوا، لیکن ہٹلر پر اس کا اثر کم تھا، اور وہ ان کی امارات اور اس سوچ پر بھی سخت نالاں تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے اور منتخب قوم سمجھتے تھے۔ ناظرین محترم، 20 جنوری 2022 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل کی پیش کردہ ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی، جس میں ہولوکاسٹ کا انکار کرنے والوں کی مذمت کی گئی۔ اس کے لیے 20 جنوری کی تاریخ اس لیے رکھی گئی تھی کیونکہ 20 جنوری 1942 کو ہٹلر کے 15 حواریوں نے جھیل کے کنارے ایک عمارت میں جمع ہوئے تھے، جہاں انہوں نے جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کے یہودیوں کے قتل عام کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ہٹلر کی یہودیوں سے نفرت کی کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ بھی 18 سال کا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے ایک دوست کے ہمراہ اکیڈمی آف فائن آرٹس میں داخلہ لینے کے لیے چلا گیا، مگر 1907 میں انٹری ٹیسٹ میں وہ فیل ہو گیا۔ اس نے اگلے سال دوبارہ ٹیسٹ دیا مگر پھر ناکام رہا۔ بے یار و مددگار ہٹلر کو گزارا کرنے کے لیے پینٹنگ بنا کر فروخت کرنا پڑی۔ مبینہ طور پر ہٹلر کو غصہ تھا کہ پینل میں موجود یہودی پروفیسر نے اسے ٹیسٹ میں فیل کیا ہے۔ ناقدین کے خیال میں اگر اکیڈمی آف فائن آرٹس ہٹلر کو داخلہ دینے سے انکار نہ کرتی تو وہ ایک اچھا آرٹسٹ بن جاتا اور دنیا اتنی ہولناک تباہی سے محفوظ رہتی۔ ہٹلر کے اس پاگل پن کو محبت کی ایک کہانی سے بھی جوڑا گیا کہ اسے اول جوانی میں ایک یہودی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کی بے وفائی نے ہٹلر کو پاگل کر دیا اور اس کے دل و دماغ میں یہودیوں کے خلاف شدید نفرت بھر گئی۔ اگر یہ کہانی سچ ہے تو انسانی تاریخ میں کسی محبوب کی بے وفائی کی اتنی بھیانک سزا شاید ہی کسی کو ملی ہو۔ جنگ عظیم اول کے بعد معاہدہ ورسائی کی ذلت آمیز شرائط نے جرمن قوم کے اندر شدید اشتعال پیدا کر دیا تھا، جس کا نازی پارٹی نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ مقبولیت کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ 1933 کے الیکشن میں نازی پارٹی کو زبردست کامیابی ملی اور اس کے لیے حکومت کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ میں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا۔ ناظرین، 31 جنوری 1943 میں کئی ماہ تک جاری رہنے والی شدید لڑائی اور بھاری جانی نقصان کے بعد دوسری عالمی جنگ کے ایک نازک موڑ میں داخل ہو جاتی ہے، اور جرمن فوج کے باقی ماندہ 91,000 فوجی سٹلن گراڈ کے مقام پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور یوں ہٹلر کا سوویت یونین کو شکست دینے کا خواب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہٹلر کے برے دن کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ 6 جون 1944 کو اتحادی فوجیں فرانس کے نارمنڈی ساحلوں پر کامیابی سے اتر جاتی ہیں
اور جرمنوں اور ہٹلر کی حکومت کے خلاف دوسرا محاذ کھول دیتی ہیں۔ 20 جولائی 1944 ہٹلر فوجی اور سول اہلکاروں کی طرف سے قتل کی کوشش میں بچ جاتا ہے۔ اس کوشش کی ناکامی اور متوقع طور پر حکومت کا تختہ الٹنے کے منصوبے کی وجہ سے 7000 کے لگ بھگ افراد گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور 5000 کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ 30 اپریل 1945 ہٹلر پیش قدمی کرنے والے سوویت فوجیوں کی طرف سے گرفتار ہونے کے بجائے برلن کے ایک بینکر میں خودکشی کر لیتا ہے۔ 1945 میں ہی ایک بین الاقوامی فوجی عدالت IMT فیصلہ کرتی ہے کہ ایڈولف ہٹلر اور اس کے ساتھ جو دوسرے 2 موجود ساتھی ان کی عدم موجودگی میں مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ ان تینوں اشخاص نے جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی خودکشی کر لی تھی۔ بین الاقوامی فوجی عدالت نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ مقدمہ چلائے جانے کی صورت میں یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں افراد اب بھی زندہ ہیں۔ ناظرین محترم، ہٹلر کے مرنے سے پہلے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں جن یہودیوں کو زندہ چھوڑا ہے، میں نے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ میں نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا ہے۔ امید ہے آج کی آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ویڈیو اچھی لگے ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔